بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اہل بیت کا تعارف، فضائل اور تعلیمات کے سلسلے میں اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترتیب وار ذکر ہو رہا ہے۔ سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلکیاں ہم نے گزشتہ سنی۔ آج اس مختصر پیغام میں بیک وقت ہم دو صاحبزادیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، سیدہ رقیہ بنت محمد، سیدہ ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں صاحبزادیاں بچپنے میں ہی ماں کے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کے بعد ماں کی رہنمائی میں انہیں جب یہ بتایا گیا کہ آپ کے والد کو اللہ نے آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، تو بچوں نے بچپنے میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، شہادتین پڑھے اور مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہو گئی۔ سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح اور عقد طے پایا تھا ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ، عتبہ بن ابی لہب، عتیبہ بن ابی لہب۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نبی بنایا گیا، انہیں وحی ملی، تو انہوں نے جو سب سے پہلے مکے کے قریش کو صفا پہاڑی کے پاس بلا کر کے اسلام کی اور توحید کی دعوت پیش فرمائی، اس موقع پہ ابو لہب غضبناک ہوا، انکاری ہوا اور تبًّ لک الہذا جمعتنا کے جملے بولے۔ اس کے نتیجے میں تبت یدا کی صورت نازل ہوئی۔ گھر جاتے ہی اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ ابھی اسی وقت محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، یہ ہمارے عقد میں نہیں رہ سکتی ہیں۔ بدبختوں نے باپ کی بات مان کر دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے، اور ابتدائی دور میں جب مسلمانوں کو ظلم سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے حبشہ ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، اس وقت سیدنا عثمان، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، ان لوگوں نے حبشہ کی ہجرت فرمائی۔ جب ہجرت سے واپس آئے ہیں تو انہوں نے مدینہ کی ہجرت بھی فرمائی، اور مدینہ کی ہجرت کے درمیان میں جب جنگ بدر پیش آئی، اس موقع پہ سیدہ رقیہ بہت سخت بیمار تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ بتایا کہ آپ اپنی اہلیہ کا خیال کریں، ان کی تیمارداری کریں، اور آپ کو بدر میں حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے شرکت نہیں فرمائی، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ان کی صاحبزادی کی تیمارداری میں وہ مشغول رہے، لہذا شرکت نہ کرنے کے باوجود بھی وہ بدری صحابی شمار ہوتے ہیں، اور بدر کے مال غنیمت میں جو حصے تقسیم ہوئے اس میں سیدنا عثمان کو بھی حصہ ملا۔ بہرحال جب بدر سے واپس آئے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صاحبزادی سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا اور ان کی تدفین ہو گئی۔ دفن کے فوراً بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ غمگین تھے، اور ان کے دل میں ایک کڑن تھی کہ اللہ کے نبی کے خاندان سے ان کا رشتہ کٹ گیا۔ اسی غم کی حالت میں وہ تھے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب فضائل الصحابہ میں کہ وہ اللہ کا حکم لے کر آئے، اور اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو بتایا کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان سے فرما دیں۔ لہذا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے فرما دیا۔ اس طریقے سے عثمان بن عفان تاریخ میں ایک ایسی شخصیت مشہور ہوئے کہ انہیں یہ شرف تھا کہ بیک وقت نبی کی دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئی۔ یہ ڈسٹنکشن، یہ خصوصیت دنیا کی کسی انسان کو حاصل نہیں ہے۔ یہ تھی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور اواخر عمر میں فتح مکہ کے بعد ان کا بھی انتقال ہوا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین فرمائی، ان کے لیے دعائیں کی اور اشک بار ہوئے۔ ہم مختصر دو چار سبق لیتے ہیں اس ایپیسوڈ کو ختم کرنے سے پہلے۔
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قائدانہ امت کی قیادت نہیں کی اور لوگوں کو حکم فرمایا، وہ خود پیچھے رہے، ہر موقع پہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا۔ کتنے ظلم و ستم خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہے، تین بیٹیوں کو مصیبتوں میں اور مشقتوں میں اس دین کی تبلیغ کی وجہ سے ڈالا گیا۔ گزشتہ سیدہ زینب کے واقعے میں ہم نے سنا کہ مشرکین نے ان کی اونٹنی کو بھڑکایا، ان کو گرا دیا، ان کا حمل ساقط ہوا، اور کتنی مصیبت و مشکلات کا سامنا کر کے وہ مدینہ پہنچی ہے۔ اسی طریقے سے دونوں بیٹیوں کی طلاق ہو گئی، وہ بھی اسی دین کے خاطر ہو گئی۔ ہم سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اگر ہم قوم کے قائد ہیں، قوم کے لیڈر ہیں، قوم کے بڑے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے قربانیاں پیش کرنی چاہیے، اور لوگوں سے بعد میں جو ہے اپنا نمونہ پیش کر کے مطالبہ کرنا چاہیے۔ اللہ ان ساری بیٹیوں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ کا ان پر سلام ہو، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری بیٹیوں کو ان پاکیزہ نفوس کی اقتداء نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔